اس شیرنی کے متعلق میں نے پہلی بار تب سنا تھا جب میں اینڈی نولنس کے ہمراہ مالانی میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس شیرنی کو سرکاری طور پر بعد میں چمپاوت کی آدم خور کا نام دیا گیا تھا۔ اینڈی کو اس صوبے میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ فطرت سے ان کی محبت اور شکار کا شوق اپنی انتہا پر تھا۔ وہ ان چند خوش نصیب افراد میں سے ایک تھے جن کے پاس نہ صرف ہر چیز بلکہ ہر قسم کی بہترین چیز ہوتی تھی۔ ان کی رائفل کے نشانے کی درستگی اور ان کی گولی کی طاقت کا جوڑ نہیں تھا۔ ان کا ایک بھائی ہندوستان کی فوج کا سب سے بہترین نشانچی تھا۔ ان کا دوسرا بھائی ہندوستانی فوج کا سب سے بہترین ٹینس کا کھلاڑی تھا۔ جب اینڈی نے مجھے بتایا کہ ان کی بہنوئی کو حکومت نے چمپاوت کی آدم خور شیرنی کو مارنے کے لیے مقرر کیا ہے تو مجھے یقین تھا کہ اس شیرنی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تاہم چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر شیرنی ہلاک نہ ہو سکی۔ 4 سال بعد جب میں نینی تال پہنچا تو وہ شیرنی حکومت کا درد سر بن چکی تھی۔ اس کی ہلاکت پر انعامات مقرر ہو چکے تھے، خصوصی شکاری بھیجے گئے تھے، گورکھوں کی جماعتیں بھی اسے نہ مار سکیں، انسانی ہلاکتیں بڑھتی چلی گئی تھیں۔ یہ شیرنی جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کماؤ آنے سے قبل ہی آدم خور بن چکی تھی۔ کماؤ پہنچنے سے قبل وہ نیپال میں بھی 200 افراد ہلاک کر چکی تھی۔ مسلح نیپالیوں کے دستے نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کماؤ میں اس نے مزید 234 ہلاکتیں کی تھیں۔ نینی تال پہنچنے کے فوراً بعد برتھورڈ مجھ سے ملنے آئے۔ اس وقت برتھورڈ اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ اپنی ناگہانی موت کے بعد وہ ہلدوانی میں ہی دفن ہوئے۔ ان کے سارے جاننے والے ان سے محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ضلع کے لوگ اس شیرنی سے کتنے تنگ آ چکے ہیں تو مجھے حیرت نہ ہوئی۔ لوگوں کا درد ان کا درد تھا۔ جانے سے قبل انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگلی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی میں اس شیرنی کا پیچھا کروں گا۔ تاہم میں نے 2 شرائط رکھیں۔ پہلی تو یہ کہ تمام حکومتی انعامات جو اب تک مقرر ہو چکے ہیں واپس لے لیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ تمام شکاریوں اور الموڑا کے گورکھوں کو واپس بلا لیا جائے۔ ان شرائط کی وجوہات بھی ظاہر تھیں۔ کوئی بھی اچھا شکاری انعام کے لالچ میں شکار نہیں کرتا۔ دوسرا، جب اتنے ڈھیر سارے شکاری ایک ہی جگہ ہوں تو ان کی گولیوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری دونوں شرائط منظور کر لیں۔ اگلے ہفتے برتھورڈ میرے پاس آئے اور بتایا کہ انہیں گزشتہ رات ہرکارے نے پالی کے مقام پر ایک عورت کی ہلاکت کی اطلاع پہنچائی ہے۔ یہ گاؤں دیبی دھورا اور دھونا گھاٹ کے درمیان واقع ہے۔ اس گاؤں کی کل آبادی 50 بندوں پر مشتمل تھی جن میں عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے سب شامل تھے۔ یہ لوگ انتہائی خوف و ہراس کا شکار تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سورج ابھی کافی بلند تھا، مگر وہ لوگ بند دروازوں کے پیچھے ہی خود کو محفوظ تصور کر رہے تھے۔ جب ہم لوگ گاؤں کے درمیان میں رک کر آگ جلا کر چائے تیار کرنے لگے تو اکا دکا دروازے کھلنے لگے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ 5 روز سے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئے۔ نتیجتاً صفائی کی صورتحال بہت خراب تھی اور خوراک بھی ختم ہونے والی تھی۔ اگر شیرنی کو مارا یا بھگایا نہ جاتا تو یہ لوگ عنقریب بھوک سے مر جاتے۔ شیرنی کی اس علاقے میں موجودگی صاف ظاہر تھی۔ گزشتہ 3 راتوں سے وہ گاؤں کے پاس سڑک سے ہوتی ہوئی گزری تھی۔ یہ سڑک گاؤں سے بمشکل 100 گز دور ہوگی۔ دن کی روشنی میں یہ شیرنی کئی بار گاؤں سے متصل کھیتوں میں بھی دیکھی گئی تھی۔ نمبردار نے مجھے ایک کمرہ دیا۔ ہم کل 8 افراد تھے۔ اس کمرے کا دروازہ اس طرف کھلتا تھا جہاں سارے گاؤں کی غلاظتیں پھینکی جاتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کھلے آسمان کے نیچے گزاروں گا۔ رات کا کھانا جلدی جلدی کھا کر میرے آدمی اس کمرے میں محفوظ ہو کر بیٹھ گئے تو میں نے سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا لی۔ چونکہ دیہاتیوں نے بتایا تھا کہ شیرنی اس سڑک سے ہو کر گزرتی ہے تو اگر میں اسے پہلے دیکھ پاتا تو اسے مار سکتا تھا۔ رات روشن تھی کیونکہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ شکار کی تلاش میں نے بے شمار راتیں جنگل میں گزاری تھیں۔ کسی آدم خور کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگل میں رات گزارنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ جلد ہی ساری سڑک چاند کی روشنی سے منور ہو گئی۔ سڑک سے دائیں اور بائیں جانب درختوں کے پتوں سے چاندنی چھن رہی تھی۔
جب ہوا چلتی تو ایسا لگتا کہ درجنوں شیر میری طرف بڑھ رہے ہوں۔ مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے زمین پر بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اب میں اس آدم خور کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے گاؤں واپس جانے کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ سردی اور خوف سے میرے دانت بج رہے تھے۔ جب سورج کی سنہری کرنیں میرے سامنے والی پہاڑیوں کی برفانی چوٹیوں پر پڑیں تو میں نے گھٹنوں میں سر دیا اور بے خبر سو گیا۔ گھنٹے بھر بعد میرے آدمی مجھے اٹھانے آئے۔ میں نے ساری رات شیرنی کی آواز تک نہ سنی تھی۔ گاؤں میں میری بحفاظت واپسی پر گاؤں والے پریشان تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے ان جگہوں پر لے جائیں جہاں شیرنی نے انسانی ہلاکتیں کی ہوں۔ انہوں نے محض اپنی دہلیز سے ہی ہاتھوں کے اشارے سے بتانے کی کوشش کی۔ آخری ہلاکت جس کے بعد میں ادھر آیا تھا گاؤں کے بالکل کنارے پر ہوئی تھی۔ عورتیں اور لڑکیاں جن کی تعداد 20 تھی مویشیوں کے لیے درختوں سے پتے توڑنے گئی ہوئی تھیں۔ یہ عورتیں دن چڑھے گاؤں سے بمشکل نصف میل دور جا کر درختوں پر چڑھی تھیں تاکہ پتے توڑ سکیں۔ مرنے والی عورت اور اس کے ہمراہ 2 اور عورتوں نے کھڈ کے کنارے ایک درخت چنا۔ یہ کھڈ 4 فٹ گہری اور 10 یا 12 فٹ چوڑی تھی۔ مرنے والی نے سب سے پہلے مطلوبہ مقدار میں پتے توڑ لیے تھے اور نیچے اترنے لگی۔ شیرنی جو کہ انتہائی خاموشی سے کھڈ تک پہنچی تھی اس نے باہر نکل کر عورت کا پیر منہ میں دبا لیا۔ عورت کے ہاتھ سے درخت کی ٹہنی چھوٹ گئی۔ اسے کھڈ میں گھسیٹ کر شیرنی نے پاؤں چھوڑا اور اسے گلے سے دبوچ لیا۔ ہلاک کرنے کے بعد شیرنی نے اسے اٹھائے جست لگائی اور گھاس میں گم ہو گئی۔ چونکہ یہ سارا واقعہ دیگر 2 عورتوں کے سامنے پیش آیا تھا انہوں نے یہ سب کچھ تفصیل سے دیکھا۔ شیرنی اور اس کے شکار کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی دہشت سے سہمی ہوئی ساری عورتیں اور لڑکیاں گاؤں کو لوٹیں۔ اسی وقت سارے گاؤں کے مرد دوپہر کا کھانا کھا کر واپس آئے تھے۔ سب نے فوراً ہی ڈھول ڈھرم دھاتی پتیلیاں غرض ہر وہ چیز اٹھا لی جسے بجا کر شور کیا جا سکتا تھا۔ سارے مدد کے لیے روانہ ہوئے، مرد آگے آگے اور عورتیں پیچھے پیچھے تھیں۔ جائے حادثہ پر پہنچ کر یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ اب کیا کریں۔ ابھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ شیرنی نے پاس والی جھاڑی سے نکل کر زوردار بھبکی دی۔ تمام افراد سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور گاؤں پہنچ کر ہی دم لیا۔ جب سانس بحال ہوئی تو ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینا شروع کر دیا کہ پہلے وہ بھاگا تھا یا پہلے وہ بھاگا تھا۔ جب تو میں اور تکرار کی نوبت آئی تو ایک شخص نے کہا اگر کوئی سارے ہی اپنے دعووں کے مطابق اتنے سچے اور بہادر ہیں تو کیوں نہ دوبارہ جا کر عورت کی جان بچائیں۔ 3 بار یہ پارٹی کھڈ تک جا کر لوٹ آئی۔ چوتھی بار جس شخص کے پاس بندوق تھی اس نے ہوا میں گولی چلائی۔ شیرنی فوراً ہی جھاڑیوں سے نکل کر غرائی۔ غرض یہ پارٹی اب مدد کا خیال دل سے نکال کر واپس لوٹ آئی۔ میں نے بندوقچی سے کہا کہ اس نے ہوا میں گولی چلانے کے بجائے جھاڑی میں گولی کیوں نہ چلائی۔ وہ بولا کہ شیرنی پہلے ہی غصے میں ہو رہی تھی، اگر بدقسمتی سے کوئی چھرا اسے لگ جاتا تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتی۔ اگلی صبح 3 گھنٹے تک شیرنی کے نشانات تلاش کرتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے شیرنی سے اچانک مٹ بھیڑ کا خطرہ بھی تھا۔ ایک جگہ جہاں گھنی جھاڑیاں تھیں اس کی تلاش کے دوران تیتروں کا جھنڈ پڑپڑاتا ہوا اڑا تو مجھے لگا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ میرے آدمیوں نے اخروٹ کے درخت تلے زمین صاف کر کے ناشتے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ ناشتے کے بعد نمبردار نے مجھے کہا کہ اگر میں رائفل لے کر نگرانی کروں تو وہ لوگ گندم کی تیار فصل کاٹ لیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ فصل آج نہ کاٹی گئی تو بعد میں اسے کوئی نہیں کاٹنے والا۔ لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ نصف گھنٹے بعد پورا گاؤں بما میرے آدمیوں کے کٹائی پر لگ گئے۔ میں رائفل لیے نگران کھڑا رہا۔ شام ہوتے ہوتے 5 بڑے کھیتوں کی کٹائی مکمل ہو گئی۔ بقیہ 2 کھیت چھوٹے اور گاؤں سے متصل تھے۔ نمبردار کے بقول یہ کھیت کٹائی کے لیے محفوظ تھے۔ گاؤں کی صفائی کی صورتحال اب کافی بہتر ہو چلی تھی۔ اب کے گاؤں والوں نے میرے لیے دوسرا کمرہ خالی کر دیا تھا۔ اس رات ہم نے اس کمرے کے دروازے کی جگہ کانٹے دار جھاڑیاں لگا دیں تاکہ ہوا کی آمد و رفت تو جاری رہے لیکن شیرنی نہ گزر پائے۔ یہ رات میں نے اچھی طرح نیند پوری کی جو کہ سابقہ رات کی ادھار تھی۔ اب میری موجودگی سے گاؤں والوں کی ہمت کافی بڑھ چکی تھی۔ ان کی نقل و حمل بھی نسبتاً بڑھ گئی تھی۔ تاہم ابھی بھی وہ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ میرے ساتھ چل کر آخری واردات کی جگہ دکھائیں،
یہ جنگل میں میرے ساتھ مٹر گشت کر سکیں۔ یہ لوگ پورے جنگل سے اچھی طرح واقف تھے اور مجھے ان جگہوں تک لے جا سکتے تھے جہاں شیرنی کی موجودگی کا امکان ہوتا، یا کم از کم میں شیرنی کے پنجوں کے نشانات تو دیکھ سکتا۔ اس وقت تک مجھے قطعی علم نہ تھا کہ آیا یہ آدم خور نر ہے یا مادہ، نو عمر ہے یا بوڑھا شیر۔ ان سب معلومات کا حصول اس کے پنجوں کے نشانات یعنی پگوں کو دیکھ کر ہی ہو سکتا تھا۔ اس صبح چائے کے بعد میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کے لیے گوشت چاہتا ہوں، کیا کوئی دیہاتی میرے ساتھ چل سکتا ہے کہ میں گڑھل یعنی پہاڑی بکرے کا شکار کر سکوں؟ یہ پورا گاؤں شرقاً غرباً ایک لمبی کھائی کے کنارے پہاڑ کی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سڑک گزرتی تھی جہاں میں نے پہلی رات شیرنی کا انتظار کیا تھا۔ یہ سڑک بہت ساری ڈھلوانوں سے ہو کر گزرتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں گڑھل بہت ملتے ہیں۔ میں نے اپنی خوشی ظاہر کیے بغیر 3 افراد کا چناؤ کیا۔ میں نے نمبردار سے وعدہ کیا کہ اگر گڑھل تو میں ایک اپنے آدمیوں کے لیے اور 2 گاؤں والوں کے لیے ماروں گا۔ سڑک عبور کر کے ہم گہری ڈھلوان کھائی میں نیچے اترے۔ میں ہر طرف اچھی طرح دیکھ بھال کر چل رہا تھا تاکہ کسی گڑھل کو دیکھ سکوں۔ نصف میل بعد کھائیاں ختم ہو رہی تھیں۔ ان کی جڑ سے پوری وادی کے دائیں جانب کا بہترین نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں وہاں موجود چلغوزے کے اکلوتے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک میری آنکھ کے گوشے سے کسی حرکت کا احساس ہوا۔ میں نے اس طرف اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ حرکت دوبارہ ہوئی۔ یہ گھڑل کا سر تھا، جس کے کان ہلے تھے۔ اس کا سر گھاس سے باہر نکلا ہوا تھا جبکہ پورا جسم گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ دیگر ہمراہیوں نے کچھ بھی نہ دیکھا تھا کیونکہ سر اب بالکل پس منظر سے مل گیا تھا۔ انہیں اندازے سے بتا کر میں نے انہیں کہا کہ وہ بیٹھ کر دیکھتے رہیں۔ میرے پاس اس وقت ہنری مارٹینی رائفل تھی جو اپنے نشانے کی درستگی اور گولی کے دھکے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس میں کالے بارود کا کارتوس استعمال ہوتا تھا۔ گڑھل سے میری موجودہ جگہ کا فاصلہ کوئی 200 گز رہا ہوگا، جو کہ اس رائفل کے لیے معمولی بات تھی۔ میں نے رائفل کو اس درخت کی ایک ابری ہوئی جڑ پر جما کر نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ کالے بارود کے دھوئیں نے میرے سامنے ایک پردہ سا تان دیا۔ میرے آدمیوں کا خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید میں نے پتھروں یا پتوں کے ڈھیر پر گولی چلائی تھی۔ دھواں مدھم ہوا تو میں نے اس جگہ سے ذرا نیچے گھاس ہلتی ہوئی دیکھی۔ پھر لڑکتے ہوئے گڑھل کی پچھلی ٹانگیں دکھائی دیں۔ جب گڑھل گھاس سے آزاد ہوا تو نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ جوں جوں وہ نیچے آتا گیا اس کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ نصف فاصلے پر وہ اس جگہ سے گزرا جہاں مزید 2 گڑھل لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکتے گڑھل سے خبردار ہو کر یہ اٹھے اور سیدھا اوپر کی طرف بھاگے۔ میں نے کارتوس بدل کر دوبارہ نشانہ درست کیا اور جو ہی بڑا گڑھل ذرا سا رکا میں نے اس کی کمر میں اور دوسرے کے کندھے میں گولیاں اتار دیں۔ بعض اوقات ہم سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتے ہیں۔ سخت زمین پر لیٹ کر 60 ڈگری کے زاویے پر 200 گز دور گڑھل کی گردن کے سفید نشان پر گولی چلانا، چاہے گولی کے درست جگہ لگنے کے لاکھوں میں سے ایک امکان ہونے کے باوجود بھی گولی بال برابر بھی اپنے نشانے سے نہ ہٹی۔ کالے بارود نے گولی کو ٹھیک نشانے پر پہنچایا۔ گڑھل اسی وقت مر چکا تھا۔ پھر اس سخت ڈھلوان پر لڑکتا ہوا گڑھل اس جگہ پہنچا جہاں پہلے سے ہی 2 اور گڑھل موجود تھے۔ ابھی یہ گڑھل اس جگہ سے نیچے نہ آیا تھا کہ دوسرے دونوں گڑھل بھی اس کے پیچھے لڑکنے لگے۔ جو ہی یہ تینوں جانور ہمارے قدموں میں آن کر رکے، دیہاتیوں کی حیرت قابل دید تھی۔ انہوں نے آج تک رائفل کا استعمال دیکھا تک نہ تھا۔ آدم خور کا خیال بھلا کر وہ صرف ان جانوروں کو اٹھانے لپکے۔ کئی اعتبار سے یہ مہم کامیاب رہی۔ اس سے نہ صرف گاؤں بھر کے لیے گوشت ملا بلکہ پورے گاؤں کا اعتماد بھی مجھے ملا۔ شکار کی داستانیں ہمیشہ بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں۔ میں ناشتہ کرنے لگا تو بقیہ گاؤں والے مردہ گڑھلوں کے گرد جمع ہو گئے۔ گڑھلوں کی کھال اتارنے اور گوشت کی تقسیم کے دوران ان تینوں افراد نے نہایت فیاضی سے میرے کارنامے پر روشنی ڈالی۔ میں نے بخوبی سنا کہ کس طرح میں نے میل بھر دور سے گڑھل پر گولی چلائی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان جادوئی گولیوں نے گڑھلوں کو کھینچ کر صاحب کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نمبردار میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کتنے افراد درکار ہیں اور یہ کہ میں کس طرف جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔
اپنی مسرت کو چھپاتے ہوئے میں نے خاموشی سے 2 افراد کو چنا جو گڑھلوں والی مہم میں میرے ساتھ تھے، اور ہم اس طرف روانہ ہوئے جہاں آخری واردات ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارے پہاڑوں کے لوگ ہندو ہیں اور وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آدم خور کے شکار کی صورت میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ باقیات لازمی مل جائیں، چاہے وہ ہڈیوں کے محض چند ریزے ہی کیوں نہ ہو۔ اس مردہ خاتون کی رسومات بھی ابھی ہونی باقی تھیں۔ اس کے لواحقین نے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو میں کچھ نہ کچھ باقیات لازماً اپنے ساتھ واپس لاؤں۔ لڑکپن سے ہی میں نے جنگل کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ موجودہ واردات کے بارے میں مجھے عینی شاہدین نے بھی معلومات دی تھی۔ عینی شاہدین ہمیشہ درست معلومات نہیں دیتے، لیکن جنگل میں موجود شواہد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جائے حادثہ پر پہنچ کر مجھے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ شیرنی یہاں چھپ کر کھڈ کے راستے ہی پہنچ سکتی ہے۔ کھڈ میں 100 گز دور جا کر اور پھر اوپر لوٹتے ہوئے ایک جگہ میں نے نرم ریت پر شیرنی کے پنجوں کے واضح نشانات دیکھے۔ یہ ایک مادہ شیرنی تھی جو اپنی جوانی گزار چکی تھی۔ مزید اوپر جا کر درخت سے 10 گز پہلے شیرنی ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر عورتوں کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے بیٹھی تھی۔ مرنے والی درخت سے اترنے والی پہلی عورت تھی۔ ابھی وہ پوری طرح نیچے اترنے بھی نہ پائی تھی کہ شیرنی نے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اسے دبوچ لیا۔ اس بدقسمت عورت نے شاخ کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوگا کہ اس پر ہتھیلی اور انگلیوں سے اتری ہوئی کھال ابھی تک موجود تھی۔ جہاں شیرنی نے عورت کو ہلاک کیا تھا وہاں مزاحمت کے نشانات تھے اور خون کا ایک بڑا سا دھبا بھی۔ یہاں سے خون کی خشک لکیر کھڈ سے ہوتی ہوئی دوسرے کنارے تک جا پہنچی۔ کھڈ سے نکلتے ہی وہ جھاڑیاں میرے سامنے تھیں جہاں شیرنی نے اسے کھایا تھا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم خور شیر کھوپڑیاں، پنجے اور پیروں کو نہیں کھاتے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اگر آدم خور شیر کو تنگ نہ کیا جائے تو وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ خون آلود کپڑے بھی۔ ایک بار میں نے ایک آدم خور کے پیٹ سے خون سے رنگے ہوئے کپڑے خود نکالے تھے، تاہم یہ قصہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے عورت کے خون آلود کپڑے اور ہڈیوں کے چند ریزے پائے۔ انہیں ہم نے اپنے ساتھ لائے گئے سفید کپڑے میں احتیاط سے باندھ لیا۔ چاہے باقیات کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہوں، یہ آخری رسومات کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ انہیں جلا کر گنگا دریا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسری مگر پرانی واردات کی جگہ کا چکر لگایا۔ گاؤں سے ہٹ کر سڑک کے پار چند ایکڑ کا ایک کھیت تھا۔ اس کے مالک نے سڑک کے کنارے اپنے گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ اس کی بیوی 2 بچوں کی ماں تھی، جن میں سے ایک 6 سالہ لڑکا اور ایک 4 سالہ لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بہن بھی اس کے ہمراہ رہتی تھی۔ ایک روز یہ دونوں بہنیں مکان کے اوپر والی پہاڑی پر گھاس کاٹ رہی تھی کہ اچانک شیرنی نمودار ہوئی اور بڑی بہن کو اٹھا کر چلتی بنی۔ چھوٹی بہن درانتی لہراتی ہوئی 100 گز تک ان کے پیچھے بھاگی تاکہ شیرنی سے اپنی بہن کو چھڑا کر خود کو ان کے حوالے کر دے۔ اس جرت کا سارے گاؤں والوں نے نظارہ دیکھا۔ 100 گز کے بعد شیرنی نے مرنے والی کو زمین پر ڈالا اور دوسری بہن کی طرف پلٹی۔ غراٹ کے ساتھ ہی اس نے دوسری بہن پر چھلانگ لگائی جو اب گاؤں کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی تاکہ گاؤں والوں کو اس واردات کے بارے میں بتا سکے۔ اسے علم نہ تھا کہ گاؤں والے یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت عورت کی غوں غاں کو گھبراہٹ، خوف اور جوش کی وجہ سے سمجھا گیا۔ جب یہ تمام افراد شیرنی کے پیچھے جا کر ناکام پلٹے تو انہیں علم ہوا کہ یہ عورت اپنی قوت گویائی کھو چکی ہے۔ مجھے گاؤں میں یہ کہانی سنائی گئی اور جب میں سڑک عبور کر کے اس کے گھر پہنچا تو وہ بیچاری کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے گونگی ہوئے پورے 1 سال ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے اس کی بے چینی کے اظہار کے سوا وہ عورت بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس رک کر اسے بتانے لگا کہ میں اس کی بہن کے قاتل کو ہلاک کرنے آیا ہوں تو اس نے جھک کر میرے پیروں کو چھوا۔ یقیناً میں اس علاقے میں آدم خور کو ہی ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن ایسا آدم خور جو کبھی ایک علاقے میں شکار نہ کرتا ہو، شکار کو کھانے بھی نہ پلٹتا ہو اور جو کئی 100 مربع میل کے علاقے میں سرگرم ہو کا شکار میرے لیے اتنا ہی دشوار ہوتا جتنا کہ بھوسے کے ایک نہیں بلکہ 2 ڈھیروں سے ایک سوئی کو تلاش کرنا۔